اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لَيَرْزُقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، میں تمہیں ایسے رزق دوں جیسے پرندوں کو دیتا ہوں۔ يَغْدُو خَمَاسَ وَيَعُودُ بِطَانًا، صبح نکلتا ہے پرندہ نکلتا ہے، اس کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، اس کی چونچ بھی خالی ہوتی ہے، شام کو اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، اپنی چونچ بھی بھر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ میں اس کو روزانہ تازہ روزی دیتا ہوں۔ اگر تیرا توکل ایسا ہو جائے تم کو بھی روزانہ اتنا ہی دوں، ایسا ہی دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک وقت کھانے کو ملے، دوسرے وقت میں تم سے مانگ مانگ کے لوں۔ اگر اس رزق کی اتنی اہمیت ہوتی، اس مال کی اتنی اہمیت ہوتی، ان سٹوروں کی اتنی اہمیت ہوتی، اس اناج کی اتنی اہمیت ہوتی، تو کائنات کے سردار کے سٹور سب سے بڑے ہوتے۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العزت سبحانہ وتعالی مالک العلام، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اشہد الاجودین، رب العالمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر، ذات کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم، ہادی اعظم، اشرف الخلق، اعظم الخلق، اکرم الخلق، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اعظم سورت ہے۔ بعض نے اس کے 50 نام نقل کیے ہیں اور بعض نے 20 اور بعض نے 12 نقل کیے ہیں۔ یہ سورت ایسی سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جس سورت کو نماز کہا گیا ہے۔ اس میں قرآن پاک کا نہیں بلکہ دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی اہم ترین ایمانیات، عبادات کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سورت کی تفسیر لکھوں تو اس کی تفسیر 40 اونٹوں کے اوپر لادی جائے گی۔ صحابہ نے اس کو چند دنوں میں نہیں بلکہ سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ایک روایت کے مطابق صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 2.5 سال میں سورہ فاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں
کہ اس سورت کے اندر کس قدر دین اسلام کی تشریحات موجود ہیں۔ اس کا آغاز اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے، جو زمان و مکان کے اندر، بحر و بر کے اندر، شجر و حجر کے اندر، نوری مخلوق کے اندر، ناری مخلوق کے اندر، خاکی مخلوق کے اندر، ہر جگہ ہر وقت کی جاتی ہے۔ اہل ایمان اپنے عمل اور قول کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اہل کفر اگرچہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف نہیں کرتے، لیکن ان کے جسم کے اعضاء کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کے جسم کے اعضاء اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی بھی مخلوق کی تعریف کی احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کے تعریف کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر ساری کائنات مل کر تعریف کرنے لگے تو اللہ کے کمال کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جی کی ذات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اگر ساری کائنات اور تمام مخلوقات مل کر اللہ کی تعریف سے بیزار ہو جائے اور تعریف نہ کریں تو اللہ کی ذات کو کوئی نقص نہیں پڑتا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے مقام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا ایک نام الحمید بیان کیا۔ الحمید قرآن مجید کے 17 مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قابل تعریف، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے، اپنی صفات کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ بذات خود قابل تعریف ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، غنیون، اس کا معنی ہے بے پرواہ۔ یہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی غنیون حمید 11 مرتبہ اکٹھا اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، لوگوں جان لو کہ اللہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، وہ تمہاری تعریفوں سے بے نیاز ہے، اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کی ذات کو فائدہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کی تعریف کرنے پر اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس قدر کوئی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اسی قدر بلندی پاتا ہے، اسی قدر اس کا اپنا مقام بلند ہوتا ہے، اس کے درجات کو رفعت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی تعریف کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف جب یہ کائنات نہیں تھی تب بھی ہو رہی تھی، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی تب بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی۔ اور ہمارے نبی کا تو نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا تو نام ہی احمد ہے۔ کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والی ہستی
ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ حامد ہیں، اور ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ کے رسول کے مقام محمود کے لیے۔ تو ہمارے پیارے نبی کا نام ہی اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ جتنی شان اللہ کے رسول کی ہے، آپ ایک لحظے کے لیے سوچئے، اس شان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ آپ بہت زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ قدم قدم پر مسلمان کو اللہ کی تعریفیں سکھائی گئیں۔ تم پانی کا گھونٹ پیو تو الحمدللہ کہو، تم لقمہ منہ کے اندر ڈالو تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تم نیند سے اٹھتے ہو تو دعا کرو، اللہ کی تعریف کے ساتھ اٹھو، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ تم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہو، معذور دیکھتے ہو، تو اس کے لیے دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ قدم قدم کے اوپر ہمیں الحمدللہ سکھایا گیا۔ اور آپ غور کریں کہ قرآن مجید کائنات کی کتابوں کی سردار ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے تم کو یہ کتاب ہدایت دی ہے، یہ قرآن مجید کی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ للہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ فارسی کے خدا کی طرح نہیں، انگریزی کے گاڈ کی طرح نہیں کہ جس کا اطلاق کسی اور جگہ پر بھی ہوتا ہے۔ لفظ اللہ کا اطلاق کسی اور جگہ، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ جمیع صفات الکمال، یوں سمجھئے کہ آپ اللہ کی ہر صفت کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی ہر خوبی کا لفظ اللہ میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ رب العالمین، اللہ نے اپنی تعریف کے بعد، اپنے نام کے بعد جو سب سے پہلے صفت ذکر کی وہ رب ہے، پالنے والا، پروردگار، پالنہار، رزق دینے والا، لمحہ بلمحہ تدریجاً درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اوج کمال تک پہنچانے والا، اس کو رب بولتے ہیں۔ وہ رب ایک گندے پانی کے قطرے کو ترقی دیتا ہے، پالتا ہے، اور انسان کی شکل میں جیتا جاگتا انسان دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ وہ ایک مٹی میں ملے ہوئے بیج، اس بیج کو مٹی سے اٹھا کر ایک سایہ دار، ایک پھلدار، ایک پھول دار درخت کی شکل میں ترقی دے کر کھڑا کر دیتا ہے، جس سے انسانیت کھاتی بھی ہے، ہوا بھی لیتی ہے، جس سے اور بھی بہت سے فائدے حاصل کرتی ہے۔ اس کو ترقی، بیج کو، مٹی میں ملے ہوئے کو اتنی رفت، اتنا مقام دے کر درخت کی شکل میں کھڑا کر دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام۔ یہ کائنات بھی پانی کے قطرے سے بنی ہے، خشکی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بنی ہے۔ آپ غور کریں، وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ ایک انڈا، مرغی کا انڈا یا کسی بھی چیز کا انڈا، آپ اس پر غور کریں، اس میں دروازہ نہیں ہے، اس میں کوئی شگاف اور سوراخ نہیں ہے، اس میں کوئی خوراک داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے،
مگر اس بند انڈے کے اندر چوزا بنانے والا، ایک جاندار پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ کون ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ 21 دنوں کے بعد چونچ مارو اور اسی پردے کے اندر اس کو پھاڑ کے باہر آ جاؤ؟ کون اس کو سکھاتا ہے؟ یہ وقت کا تعین، اس کا باہر آنا زندہ شکل کے اندر، اور اس کی شکل اس انڈے کے اندر ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر بنا دینا، یہ رب العالمین ہے۔ عالمین کا معنی ہے رب، کہتے ہیں پالنے والے۔ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہت سارے مسلمان آج دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا رب کون ہے۔ انہوں نے کسی ولی کو رب بنایا، کسی نے کسی نبی کو رب بنایا، کسی نے کسی مخلوق کو اپنا رب بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرا ہی رب نہیں ہوں، رب العالمین ہوں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، تیرے پیدا کرنے سے پہلے میں نے تیرا رزق لکھا تھا۔ 12واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اوپر صرف تو نہیں، جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں ان سب کو رزق دینے والا میں ہوں، ان کے رزق کا میں نے ذمہ لیا ہے۔ اللہ کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ فرماتے تیرا رزق میرے ذمہ ہے، آخرت نہیں، رزق ذمہ ہے۔ دنیا کے اندر تجھے سب سے بڑی پریشانی آج دنیا کو یہی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان تیرا ایمان میرے اوپر، تو میری تعریفیں کرنے والا، گھبرانا نہیں، تیرا رزق میرے ذمہ ہے، پریشان نہ ہونا، تیرا رزق میرے پاس ہے، میں نے لکھ رکھا ہے۔ ربکم و رب آباؤکم الاولین، تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں، تیرے جو پہلے باپ دادا تھے ان کو بھی میں کھلاتا تھا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، میں قوت والا رزق دیتا ہوں، تیری باڈی کو بھی قوت دیتا ہے، تیری ایمان کو بھی اس بات سے قوت ملنی چاہیے میں نے تجھے معیشت کی ٹینشن سے فارغ کر کے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس کی ٹینشن نہ لے کہ تیرے رزق کا کیا بنے گا، تو فکر کر اپنی آخرت کی، تو اس بات کی فکر کر میرے سے دور نہ ہونا، اپنی زبان پہ کسی کی تعریفوں کو نہ سجانا، میرے ساتھ الفاظ کے ساتھ بھی شرک نہ کرنا، میری ذات کے ساتھ بھی کسی اور کو نہ ملانا، کسی اور کے پاس میں تیرا رب ہوں، میں تجھے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا، میں تجھے مانگنے نہیں دوں گا، میں نے تجھے فقیر پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر عزت دی ہے، تو میری تعریفیں کرے اور بھوکا رہ جائے، رب کی تعریفیں کرے اور تجھے رزق کا مسئلہ ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ عالمین ما یعلم بہ شیء، جس سے کسی چیز کا تعارف ہو، جانا جائے، عالم کی جمع، یہ بر، یہ بحر، یہ کون و مکان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر، یہ حجر، یہ جتنی بھی مخلوقات، جتنے بھی جہان ہیں، سارے کے سارے بنانے والا بھی میں، پالنے والا بھی میں۔ جو نباتات میں غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کی سمجھ آتی ہے، اگر جمادات میں غور کریں تو اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی سمجھ آتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے شہتوت کے درخت کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ ہے، شہتوت کے درخت سے مجھے رب کی شناخت ہوئی،
میں نے دیکھا شہتوت کے درخت کے پتے ہرن کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ اس کو مشک بنا دیتا ہے. اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ کے اندر اس کو دنیا کے قیمتی ترین کپڑے میں ریشم میں تبدیل کر دیتا ہے. میں نے دیکھا اس کو گائے اور بھینس اور بکری کھائے تو اللہ اس کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. میں نے غور کیا کہ کیڑے کے چھوٹے سے کیڑے کے جسم کے اندر یہ کائنات کے سب سے قیمتی کپڑے کی فیکٹری بنانے والا کون؟ رب العالمین. ایک ہی پتا ہے، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی پانی ہے، خوراک ایک ہے، مگر 3 قسم کی چیزیں پیدا کرنے والا، اس سے ہرن کے پیٹ میں مشک بنانے والا، ریشم کے اندر اس کو ریشم کے کپڑے میں تبدیل کرنے والا، اور گائے بکری کے پیٹ میں اس کو دودھ میں تبدیل کرنے والا رب العالمین. اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. بندے اپنے وجود پر ہی غور کر لے، تجھے میری سمجھ آ جائے گی. تیری زبان پہ بے ساختہ الحمدللہ آنا چاہیے. آپ دیکھیں آسٹریلیا کا ایک جانور ہے، اس کا نام کینگرو ہے. وہ مادہ کینگرو وہ مختلف وقتوں میں 3 بچے پیدا کرتی ہے، مختلف وقتوں میں 3 بچے دیتی ہے، اور ان بچوں کے اندر 6 5 مہینے کا فرق ہوتا ہے. وہ 3 وقتوں میں اتنے وقفے کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے ایک ہی وقت میں اپنی ماں اس کینگرو مادہ کے جسم سے دودھ پی رہے ہوتے. وہ سال کا بچہ بھی، وہ 6 ماہ کا بھی، وہ نومولود بھی. نومولود کو کم چربی والا بغیر چکنائی کے دودھ چاہیے. جس کی عمر 6 ماہ ہے اس کو تھوڑا زیادہ چکنائی والا دودھ چاہیے، اور جو سال کا ہے اس کو اس سے زیادہ چکنائی والا چاہیے. ماں ایک ہے، اس کی خوراک ایک ہے. اس کے جسم کے اوپر اللہ نے پستان بھی علیحدہ علیحدہ بنا دیے، نپل بھی علیحدہ علیحدہ چڑھا دیے. 3 قسم کے 3 وقتوں میں 3 عمروں کے جانور دودھ پی رہے ہیں. ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دودھ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. ایک ماں کے ایک وقت میں ایک چکنائی والا پی رہا ہے، ایک کم چکنائی والا پی رہا ہے، ایک بالکل چکنائی سے پاک دودھ پی رہا ہے. یہ اس کے جسم سے جاری کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے، جس نے اللہ کی مخلوقات میں غور کیا، حیوانات کے اندر غور کیا، اس کو رب کی سمجھ آ گئی. اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا الحمدللہ، تعریف ساری کی ساری میرے رب کی ہے. انسان 2 وقت کی روٹی کے لیے مارا پھر رہا ہے، دھکے در بدر جاتا ہے. کبھی کسی ڈھیری پہ، کبھی کسی ڈھیری پہ، کبھی کسی سے تعویذ لیتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے. میرا رزق تنگ ہو گیا ہے. ہاں، اللہ نے رزق کی تنگی کے اسباب بھی قرآن میں بیان کیے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بھی یہی ہیں کہ تیری زبان سے کھا کر اللہ کی تعریفیں نہیں نکلتی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو میری تعریف سے غافل ہوا، تو میرے ذکر سے غافل ہوا، تیرا رزق آٹومیٹک تنگ ہوا. رزق نے بھی تیری بات ماننا ختم کر دی. میں نے تو رزق تیرے لیے پیدا کیا، مخلوقات کو تیرا غلام بنایا. درخت تیرے غلام ہے، جانور تیرے غلام، ساری کائنات تیرے لیے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا. جب تو میرے لیے نہ رہا، یہ کائنات بھی تیری نافرمان ہونے لگی. اللہ رب العزت کیسے رزق دیتا ہے، کیسے اتارتا ہے.
ہماری ایسی اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے، ہم اللہ کی مزدوری کیا کرتے ہیں، ہم کتنی اللہ کی تعریفیں کرنے والے، وہ کتنا مہربان، وہ رب العالمین دیے ہی چلا جاتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ حساب ہی نہیں۔ انسان 2 وقت کی روٹی کے لیے شرک کرتا ہے، لیکن پرندے اور جانور، آپ دیکھیں انسان نے سٹور بنائے، انسان ذخیرہ کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے گودام اس کے گندم سے بھرے ہوئے، اناج سے بھرے ہوئے، یہ پھر بھی پریشان، مگر ایک پرندے ہیں، جانور ہیں، اللہ اکبر، ان کا کوئی گودام نہیں، ان کا کوئی سٹور نہیں، وہ ذخیرہ بھی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں رہنے والے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، تمہاری اولادوں کو، ان کو رزق بھی میں دیتا ہوں، تم کو بھی میں دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمان، اے انسان، تجھے میں نے کتنی عزت دی، تجھے میں نے اشرف بنایا، کائنات کی تمام مخلوقات کا سردار بنایا، مگر تیرا ایمان اور توکل تو پرندوں سے بھی کم ہے، چھوٹی سی چڑیا سے بھی تیرا ایمان کم ہے، ہدہد سے بھی تیرا ایمان کم ہے۔ ہدہد شرک برداشت نہیں کرتا، مگر تو خود شرک بھی کرتا ہے، میرا کھاتا بھی ہے اور گاتا کسی اور کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی ربکم کما حق توکلی، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لَيَرْزُقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، میں تمہیں ایسے رزق دوں جیسے پرندوں کو دیتا ہوں۔ يَغْدُو خَمَاسَ وَيَعُودُ بِطَانَ، صبح نکلتا ہے، پرندہ نکلتا ہے، اس کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، اس کی چونچ بھی خالی ہوتی ہے، شام کو اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، اپنی چونچ بھی بھر کے آتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، میں اس کو روزانہ تازہ روزی دیتا ہوں۔ اگر تیرا توکل ایسا ہو جائے، تم کو بھی روزانہ اتنا ہی دوں، ایسا ہی دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک وقت کھانے کو ملے، دوسرے وقت میں تم سے مانگ مانگ کے لوں۔ اگر اس رزق کی اتنی اہمیت ہوتی، اس مال کی اتنی اہمیت ہوتی، ان سٹوروں کی اتنی اہمیت ہوتی، اس اناج کی اتنی اہمیت ہوتی، تو کائنات کے سردار کے سٹور سب سے بڑے ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا، صرف تمہیں نہیں سارے جہانوں کو پالتا ہوں، لیکن تیرا ایمان نہیں، تیرا یقین کمزور، تیرا توکل کمزور، اس لیے تو رزق کے بارے میں پریشان۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اور اللہ کی اس بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اپنی عزت، اپنا ایمان اس رزق کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ 100 روپے کی خاطر ایمان بکتا نظر آتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، دنیا کے آگے فقیر بنا ہوا ہے، کافروں سے مانگنے جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور جھکے، کفر کے آگے جھکے، یہود کے آگے جھکے، عیسائی کے آگے، رزق کے لیے مجھے دو مجھے دو۔ اس کا ہاتھ اگر پھیل سکتا ہے تو صرف اللہ کا ساتھ۔ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان کہہ کر یہ بتا دیا کہ تجھے پالنا میری مجبوری نہیں، اس لیے نہیں پال رہا کہ تو میرے کام آئے گا، تو میری سلطنت کو بڑھاوا دے گا، تو میری تعریفیں کرے گا، اس لیے نہیں پال رہا، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے جو میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ یہ رحمان کہہ کر بتایا۔ رب العالمین کے بعد اپنا نام
سب سے بڑا نام سمجھیے اللہ، سب سے بڑا نام، اس کے بعد رب۔ آپ جتنی دعائیں کرتے ہیں ان میں سے اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، کس لیے کہ اللہ کو یہ اپنا نام بڑا پسند ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کائنات کی سب سے بڑی غلطی، سب سے پہلی غلطی جو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا۔ غلطی کا اقرار کر کے آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، رب میں ہوں، میری رحمت کا تقاضا ہے کھلانا، یہ میری رحمت ہے جو میں تمہیں کھلاتا ہوں، تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں کھلاتا، تمہاری عبادات کے وجہ سے نہیں کھلاتا، کافر کو بھی کھلاتا ہوں، مسلم کو بھی دیتا ہوں، سب کو بلا تفریق دیتا ہوں، یہ رحمان ہے۔ رحم سے، اس کا مادہ رحم سے، ماں باپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ مئہ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں، وَأَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً، اللہ نے اس میں سے ایک رحمت دنیا کے اندر نازل کی، فَبِهَا يَتَعَافَتُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اس ایک رحمت کی وجہ سے باپ بیٹے سے، ماں بیٹے کے ساتھ، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، یہ انسانوں میں جتنی محبت اس ایک رحمت کی وجہ سے، بین الجن، جنوں کے اندر محبت جتنی بھی ہے اس 1% رحمت کی وجہ سے، والانسان، اور انسانوں کے اندر، والانس، اور والبہائم، اور جانوروں کے اندر جو تم محبت دیکھتے ہو، والحوام، حشرات کے اندر، کیڑے مکوڑوں کے اندر جو تمہیں رحمت نظر آتی ہے، محبت اور الفت نظر آتی ہے، یہ جتنی بھی ہے یہ 1% رحمت کی وجہ سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں تم ہوتے ہو، نہ اس سے لیٹا جاتا ہے، نہ اس سے کھایا جاتا ہے، نہ اس سے بیٹھا جاتا ہے، اس کو کسی پل سکون نہیں ہوتا۔ تم جب پیدا ہوتے ہو اتنا خون بہتا ہے کہ تم اس کو مار ہی دیتے ہو، مگر پھر بھی وہ تم کو چوم رہی ہوتی ہے۔ تم غلاظت کرتے ہو، وہ دھو بھی رہی، چوم بھی رہی، وہ تم سے اتنا پیار کرتی، تمہاری بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم بھوکے سو جاؤ، ماں کو برداشت نہیں، باپ برداشت نہیں کر سکتا، اپنا آپ بیچنے کو تیار، دل بیچ دے گا، جگر بیچ دے گا، گردے بیچ دے گا، مگر تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، 1% رحمت کی وجہ سے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اور اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دی 99 رحمتیں، کس دن کے لیے؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ امام مسلم اس حدیث کو کتاب التوبہ میں لائے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تو ساری زندگی گناہ کر کے آئے، 2 آنسو بہا دے، تیری 70 سال کے، تیری 80 سال کے زنا، تیری شرابیں، تیری ساری بدماشیوں کو 2 آنسوؤں سے معاف کرنے والا وہ رحمان، اتنا رحم کرتا ہے۔ رحمان بن دنیا، دنیا کے اندر جتنا رحم، اللہ فرماتے میں رحمان ہوں، اس لیے یہ تمہیں رحم نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں، ماں باپ 1% رحمت کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی جذباتی محبت کرتا ہے، تو جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہو، وہ اس بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ کبھی پلٹ کے تو دیکھو، کبھی مڑ کے تو دیکھو، کبھی سوچ کے تو دیکھ، وہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تیری ایک ماں 1% رحمت کی وجہ سے گیلے پہ سوتی ہے، تجھے سوکھے پہ سلاتی ہے، تیرے لیے سب کچھ کرنے کو، پوری کائنات کے ساتھ ٹکر لینے کو تیار ہوتی ہے، مرنے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر تمہیں چوم رہی ہوتی ہے 1% رحمت سے، تو جس کے پاس 99 ہے۔ الرحیم،
اس کا تعلق آخرت کے ساتھ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رحمان اور رحیم صفت کٹھی بیان کی. رحمان اکیلا لفظ استعمال ہوتا ہے یا رحیم کے ساتھ آتا ہے وگرنہ کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں آتا. رحمان پہ ساری ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی اتنی رحمت ہے. 57 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے اور 95 دفعہ رحیم لفظ قرآن میں آیا ہے. مطلب آخرت کی رحمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں. 57 دنیا کے اندر، 95 آخرت کے اندر. رحیم بالآخرہ، قیامت کے دن اعمال کے بدلے جو رحمت دے گا وہ رحیم ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ رحمان کا مطلب جب بھی کوئی مانگے وہ عطا کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب ہے جب بندہ نہ مانگے تو ناراض ہو جائے اس کو رحیم کہتے ہیں. نہ مانگنے پر ناراض ہونے والا رحیم اور مانگنے پہ عطا کرنے والا اس کو رحمان بولتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی رحمت کتنی ہے. دنیا میں اللہ نہ کرے کسی پر کوئی مقدمہ ہو جائے، عدالت میں پہلی تاریخ پر فرد جرم عائد ہوتی ہے. ملزم اگر اقبال جرم کر لے تو اس کو سزا سنائی جاتی ہے. کائنات کا رب کیسا ہے، وہ بندے کو کہتا ہے اقرار جرم کر، اپنے جرم کو مان، اپنے جرم کو تسلیم کر. پھر دیکھ دنیا کی عدالت تو سزا سناتی ہے، میں تیرے پچھلے بھی معاف کر دیتا ہوں. دنیا کے جج سزائیں سنائیں گے اور پھر سزا بھگتنے کے بعد بھی مثل محفوظ رہتی ہے، مثل ختم نہیں ہوتی، ریکارڈ میں پڑی رہتی ہے. مگر میں تیرا رب العالمین میں اس مثل کو بھی ختم کر دیتا ہوں، تیرا ریکارڈ پچھلا سارا دھو دیتا ہوں. اس کے بعد تیرا وہ گناہ نہیں رہتا بلکہ وہ نیکی بن جاتی. اور پھر اس پر دنیا تو تمہیں تانے دیتی ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں تیرا رب تانا بھی نہیں دیتا. تو جتنا مرضی نافرمان بن کے آ جائے، تیرا میرا تعلق ہے، نسبت ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں. رب العالمین سے قرآن شروع ہو رہا ہے، رب الناس پہ ختم ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الفلق، میں آسمانوں کا رب. رب السماوات والارض، میں آسمان و زمینوں کا رب. رب المشرق والمغرب، میں مشرق اور مغرب کا رب. رب المشارق والمغارب، میں مشارق اور مغارب کا رب. کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا رب المومنین، رب المسلمین، کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، میں مومنوں کا رب ہوں، میں کافروں کا رب نہیں، میں سب کا رب. بلکہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو گناہگارو پریشان نہیں ہونا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. آ جانا، میں تمہارے ساری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ بیٹے کی نسبت ختم نہیں ہوتی. انسان نافرمان ہو جائے تو رب اور بندے کا تعلق ختم نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے تعلق تو ہے نا، چاہے تو کافر ہے، مگر میں تمہیں بھی کہتا ہوں میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میری رحمت عام ہے. بھائیو، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم بھی رحم کیا کرو. یہ الرحمن اور رحیم پڑھتے جاتے ہو نماز کے اندر، کیا سکھانے آتا ہے یہ کلمہ؟
رحم والے بنو. اللہ کی تعریفیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تمہاری تعریفیں لوگ کرتے ہیں یہ بندہ بڑا رحم والا ہے, بڑا رحم کرتا ہے, غریبوں پہ بڑا رحم کرتا ہے. کائنات کے رب نے اصول بنا دیا کہ میں ایسا رحمان ہوں جو اس صفت کو اختیار کرے گا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرنے والے بنو, میں آسمان والا تم پہ رحم کروں. صلہ رحمی اس کی تلقین کیوں ہے؟ فرمایا قیامت کے دن پل صراط پہ رحم کے کانٹے لگے ہوں گے, قطع رحمی کرنے والے پھنس جائیں گے ان کانٹوں کے اندر, وہ پل صراط کو کراس نہیں کر سکیں گے, عبور نہیں کر سکیں گے. رحم نے اللہ کے پایوں کو پکڑا ہوگا, وہ فریاد کر رہا ہوگا یا اللہ یہ مجھے توڑیں گے. اللہ فرماتا جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں گا, جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ لوں گا. رحم کرنے والے بنو. تم حکمران ہو تو رحم کرو, تم سردار ہو تو رحم کرو, تم چودھری ہو تو رحم کرو, تم دکاندار ہو تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو. تمہیں اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے تو مخلوق خدا پہ رحم کرو, ظالم نہ بنو. اس رحمان رب کے ماننے والے ہو جو تمیز نہیں کرتا کافر اور مسلمان کے اندر رحم کرتا ہے. تم کیوں تمیز کرتے ہو اللہ کی مخلوق کی؟ غریب اور امیر کے اندر غریب کے لیے رحم نہیں ہوتا, امیر کے لیے تمہارے دل میں بڑی نرمیاں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تم رحمان کو ماننے والے, رحیم کو ماننے والے. بھائیو, اللہ کی یہ بہت بڑی صفت الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام کو رحمان کو رب العالمین سے جوڑا, رحیم کو مالک یوم الدین سے جوڑا. یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے. بہت خوبصورت زبان, عربی زبان, بہت خوبصورت زبان, اتنی خوبصورت کہ اس سے اور بڑی خوبصورت زبان کوئی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے قیامت کے دن جب ہم نے قبر میں جانا ہے, ایک سوال ہونا ہے, مر ربو کا, تیرا رب کون تھا بتاؤ. وہاں کیا بتاؤ گے؟ کس کو رب بنایا تھا؟ دکان کو رب بنایا تھا, عہدے کو رب بنایا تھا, اپنی صلاحیتوں کو رب بنایا تھا. ہے بعض کا تو حال یہ ہے, میں نے ایک سے پوچھا بھی تو نے دکان کے اندر ایل سی ڈی لگائی ہے اتنی بڑی, سارا دن اس پہ میوزک چلتا ہے, فحاشی آتی ہے, بے پرد عورتیں آتی ہیں, لوگ بھی دیکھتے ہیں, ان کا گناہ بھی تیرے کھاتے میں پڑ رہا ہے, یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے اس کی وجہ سے گاہک دل جمی سے دکان پہ بیٹھ جاتا ہے, میں نے اس لیے لگائی ہے. اس کا یقین یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گاہک میری دکان میں آتا ہے. یہ مسلمان ہے, اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے, اس کو یقین نہیں کہ جو گاہک میری دکان میں آیا ہے وہ اس ایل سی ڈی کی وجہ سے نہیں آیا, وہ میری خوبصورت دکان کی وجہ سے نہیں آیا, میرے کاریگر کی وجہ سے نہیں آیا, وہ رب العالمین نے بھیجا ہے, کیونکہ اس نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے, ذمہ لیا ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مالک یوم الدین اور آگے اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے, کوشش کریں گے ایک دو خطبے میں اس کو ختم کرنے کی. میرے بھائیو, اگر آپ کو سورہ فاتحہ سمجھ آ جاتی ہے, سمجھ لیجئے کہ جو محنت سالوں میں ایک خطیب کرتا ہے وہ آپ کو چند ہفتوں کے اندر وہ اس محنت کی وجہ سے آپ کو عقیدہ دے سکتا ہے. آپ کو یہ بتانے میں اگر کامیاب ہو جائیں, یہ سوال تیار ہو گیا کہ رب کون ہے, سمجھ آ گئی اللہ کون ہے, اس کی صفتیں کیا ہیں اگر سمجھ آ گئی, دعا مانگنا آ گئی, اللہ کی تعریف کرنا آ گئی, مالک یوم الدین سمجھ میں آ گیا, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے. وما علینا.